جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ۔ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو۔ جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا، نہ تم گمراہیوں کا شکار۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط بن کے رہنا، تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا۔ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے، قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہو تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو۔ اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے۔ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبا ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی۔ لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا، لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی۔ تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، علی کا نفس شامل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہرت پسندی کے لیے۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، جان راہ خدا میں وار دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کو اجر ملے گا۔ میرے حضور نے فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پایا، تو میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو تو وہ جہاد جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے۔ تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے۔ اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہوا، کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے،
یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے، عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑیں؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا، حالت جنگ کے یہ حکام ہے۔ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلواریں نیام میں ڈال لی جائے۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں۔ کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔